السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام۔ دوستو، ہندوستان میں کمپنی کی حکومت کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو 10 مئی 1857 کو میٹھ کی فوج نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں اگرچہ مسلمان فوجی پیش تھے، لیکن جلد ہی آزادی پسند ہندو بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ باغیوں نے کمپنی کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر کے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر لیا، جس کے بعد یہ جنگ آزادی دہلی، آگرہ، کانپور، مراد آباد، شاہجہان پور، سہارنپور، شاملی، مظفر نگر، جھانسی، الہ آباد، رامپور، لکھنؤ اور روہیل کھنڈ وغیرہ علاقوں میں پھیل گئی۔ اس موقع پر مقتدر علماء کرام جامع مسجد دہلی میں جمع ہوئے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جہاد کے اس فتوے نے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کی حکومت ختم کر کے بر صغیر کو اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا تو انگریزوں نے غدار ہندوستانیوں کو جاگیریں اور خطابات دے کر اپنا ہم نوا بنایا۔ ہندوؤں کو بالخصوص سرکاری ملازمتوں سے نوازا۔ آزادی کی اس جدوجہد میں عام مسلمان بالخصوص معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، تاہم ان کے سینوں میں ابھی جذبہ جہاد زندہ تھا، جسے ختم کرنے کے لیے انگریز نے مسلمان مدارس پر کاری ضرب لگائی۔ اس اسلام دشمن پالیسی سے کئی دینی درسگاہیں تباہ و برباد ہو گئی، رہی صحیح کسر اوقاف کے قاعدوں اور ضابطوں نے پوری کر دی۔ اب انگریزوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کے بچے کھچے جذبہ جہاد سے جان چھڑائی جائے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے مطابق اس مقصد کے لیے برطانوی استعمار کے قائدین لندن میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ گہری فکر اور باریک نظر سے تحقیق کے بعد ان کی خطرناک منصوبہ بندی یہ قرار پائی کہ دنیا بھر کے بر اعظموں میں اسلام ہی ایک ایسی قوت ہے جو استعماری قوتوں کو سرنگوں کر سکتی ہے۔ چنانچہ قرار پایا کہ اسلام کی اس قوت کو پراگندہ کیا جائے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے لشکر کشی کے بجائے مسلمانوں کے اندر باطل فرقوں کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ باطل فرقے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوں، لیکن در پردہ اسلام کے اصول و لبادات کو ملیا مٹ کرنے والے ہوں۔ اس کے خاطر استعماری قوتوں نے اپنی نو آبادیات میں خصوصی وفود بھیجے، جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے گماشتوں کو تلاش کریں جو اپنی ڈپلومیسی سے مسلمانوں کے ضمیر، ایمان اور ان کے احساس اور شعور کا سودا کر سکیں۔ ہندوستان میں انگریزی استعمار کا خطرناک ایجنٹ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تھا۔ اول اس نے دین کی تجدید کا لبادہ اوڑھا، اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں اس نے ایک چست لگائی اور نبوت پر فیض ہو گیا اور کہا کہ وہ نبی مرسل ہے، اس پر نعوذ باللہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اس شخص نے مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہ کر استعمار کی شاندار خدمات انجام دی، کیونکہ وہ اسلام سے نکل کر استعمار کے خدمات بطریق احسن انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے اسلحہ اٹھائے، کیونکہ جہاد منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ قادیانی گماشتہ کے اس فتوے سے استعماری قوتوں کے لیے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس کی حمایت اور مال سے امداد کی۔ اس کے لیے ایسے لوگ بھی مہیا کیے جو اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔
مرزا قادیانی کے اس دجل و فریب کا علماء اسلام نے بھرپور دفاع کیا اور مسلمانوں کو اس کے دام فریب سے بچانے کے لیے اس سے مناظرے کیے اور عالمانہ کتب بھی تصنیف کیں۔ 20ویں صدی میں اسلام کے ان خدمت گزاروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ نمایاں ترین بزرگوں میں یہ حضرات شامل ہیں: مولانا احمد رضا خان بریلوی، پیر سید مہر علی شاہ گولڑی، پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا سید ابو العلا مودودی، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق، مولانا عبدالحامد بدانی، مولانا سید محمود احمد رضوی رحمہم اللہ وغیرہم۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو اس کی کابینہ میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ سر ظفر اللہ نے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغی مراکز میں بدل دیا، نیز سفارت خانوں میں بے شمار قادیانیوں کو ملازمتیں دی۔ مسلمانوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ یہ احتجاج 1953 میں ایک بڑی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس تحریک کے دو ہی نعرے تھے: قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، مرزائی سر ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔ اس تحریک کو مارشل لا کے ذریعے کچل دیا گیا۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ دو مقتدر علماء دین مولانا سید ابو العلا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو فوجی عدالت نے موت کی سزائیں سنائی۔ 1953 کی یہ تحریک ختم نبوت مارشل لا کے نفاذ سے بظاہر ضبط ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کے خلاف نفرت کا لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا، حتیٰ کہ مئی 1974 میں اس نے پھر ایک عظیم تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اس عظیم تاریخی تحریک کا آغاز خود قادیانیوں کی شرارت سے ہوا۔ 29 مئی 1974 کا واقعہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 160 طلبہ اپنا مطالعاتی دورہ مکمل کر کے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان واپس جا رہے تھے۔ جب یہ گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں تقریباً 3-4 ہزار قادیانیوں کا بکھرا ہوا ہجوم موجود تھا۔ انہوں نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، طلبہ کے ڈبے کو گاڑی سے کاٹ دیا اور انجن کا ویکیوم کھول دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے طلبہ پر حلہ بول دیا، ان کو گھسیٹ کر ڈبے سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم پر لٹا کر اس بے رحمی سے ان کو زد و کوب کیا کہ وہ تمام جگہ مسلمان طلبہ کے خون ناب سے تربتر ہو گئی۔ 1.5 گھنٹہ تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ اس کے بعد ان زخمی طلبہ کو لے کر گاڑی روانہ ہوئی۔ ربوہ کے یہ قادیانی اپنی اس غنڈہ گردی پر بڑے خوش تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں فاتحانہ انداز میں اپنے سرغنہ کے پاس آئے اور اس سے داد وصول کی۔ ان کا خیال تھا کہ آج انہوں نے بہت بڑا مارکہ سر کیا ہے، اب آئندہ کسی کو ان سے آنکھ ملانے کی جرت نہ ہوگی، لیکن ان نادانوں کو یہ خبر نہ تھی کہ آج انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا ہے۔ قومی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہوتے ہی پاکستان کے طول و عرض میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلمان تمام گروہ صوبائی اور نصری اختلافات مٹا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو گئے۔ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ شہر شہر قریہ قریہ سے جلوس نکلنے لگے، جلسے ہونے لگے اور فضا میں ہر طرف ایک نعرہ گونجنے لگا کہ قادیانی اسلام کے غدار ہیں، انہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ معصوم طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سن کر لوگ مشتعل ہو رہے تھے، لیکن تحریک کے قائدین نے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا، عوام کو نظم و ضبط قائم رکھنے کی تاکید کی، جس کے باعث پورے ملک میں قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔
وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذہانت سے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ فوراً اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے لاہور آئے اور تحفظ ختم نبوت کی مجلس سے عمل کے ارکان کو فرداً ملاقات کا موقع دیا۔ وزیر اعظم نے بڑی توجہ اور حوصلے سے ان کی باتیں سنیں اور علماء کرام کو یقین دلایا کہ وہ مسئلے کی سنگینی اور قادیانیوں کے عزائم سے بے خبر نہیں ہیں۔ 13 جون کو شام 6:30 بجے وزیر اعظم مسٹر بھٹو نے ریڈیو اور ٹی وی پر ایک طویل تقریر کی اور اعلان کیا کہ ختم نبوت پر میرا محکم ایمان ہے، میں اسی پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مروں گا، اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور منتخب نمائندے اس کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بھی عوام کی پرامن تحریک جاری رہی، مسجدوں میں بڑے اجتماعات ہوتے رہے اور جانثاران ختم نبوت کا جوش و جذبہ ہر لحظہ جوان رہا۔ اگرچہ مخالفین کی طرف سے اشتعال انگیزی کی کوششیں ہوئیں، لیکن عامت المسلمین نے مجلس عمل کے قائدین کی نصیحت فراموش نہ کی اور صبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ انہی دنوں راقم الحروف اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے چیمبر میں مولانا شاہ احمد نورانی MNA سے ملا اور ان سے ایک طویل انٹرویو لیا جو ماہنامہ ضیاء حرم کے تحریک ختم نبوت نمبر میں شائع ہوا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے میرے اس سوال کے جواب میں کہ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد اپوزیشن ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں، مولانا نورانی نے بتایا کہ مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں مکہ معظمہ حاضر ہو کر رابطہ عالم اسلامی کی یہ قرارداد لایا ہوں۔ اس قرارداد کی روشنی میں ہم نے قومی اسمبلی کے لیے قرارداد مرتب کی ہے جسے 30 جون کو اسمبلی میں پیش کیا۔ اس پر 37 ارکان کے دستخط ہیں۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ قادیانیت سے متعلق جس قدر لٹریچر بھی دستیاب ہو سکا وہ ہم نے اسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ارکان اسمبلی سے ذاتی رابطے کیے اور انہیں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی کے جو ارکان شب و روز انتہک محنت کر رہے تھے ان میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا محمد ذاکر، پروفیسر غفور احمد، مولانا مفتی محمود، سردار شیر باز خان میزاری، مخدوم نور محمد ہاشمی اور صاحبزادہ احمد رضا قصوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کی تاریخ مقرر کی تھی، اس لیے تمام مسلمانوں کی نظر میں وزیر اعظم اور قومی اسمبلی پر مرکوز تھی۔ آخر 7 ستمبر کا وہ مبارک دن طلوع ہوا۔ شام 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم نے بنفس نفیس شرکت کی اور ان کی موجودگی میں وہ تاریخی بل پیش ہوا جس نے ختم نبوت کے ہر منکر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یوں وزیر اعظم بھٹو کا عہد حکومت ایک ایسے اعزاز سے مشرف ہو گیا جس پر پاکستان میں آنے والی نسلیں ہمیشہ فخر کریں گی۔ قومی اسمبلی میں منظور کی جانے والی اس قرارداد کا مختصر سا متن یہ ہے: جو شخص حتمی اور غیر مشروط طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم کے انداز بیان کے تحت کسی اور شخص کو نبی مانتا ہے یا ایسے دعوے دار کو مذہبی مصلح سمجھتا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت مسلمان نہیں ہے۔ پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ قادیانی گروپ کے افراد یا لاہوری گروپ کے افراد کے لیے جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہندوؤں، عیسائیوں اور بدھ اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں علیحدہ نشستیں مخصوص کی جائیں گی۔ شناختی کارڈوں اور شہریوں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلق قانون اور انتخابی فہرستوں کے
قانون میں ترمیم کی جائے گی تاکہ اس میں قادیانیوں کے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے سے متعلق ضروری اندراج کیا جا سکے۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے بعد پاکستان میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اب آئین پاکستان کے تحت وہ ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور بدھوں اور دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی طرح وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت اس جماعت کے بڑھتے ہوئے ارتدادی عزائم کو روکنا اور اس تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے سے قبل اس جماعت کے پیروکار اسلام ہی کے فرزند تھے۔ بدقسمتی سے یہ مرزا قادیانی کی تلبیس کا شکار ہو گئے۔ اب انہیں پھر راہ ہدایت دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ذمہ داری کے ساتھ، نہایت محبت، شائستگی اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ افسوس، ستمبر 1974 کے بعد جلسوں کا اہتمام تو بہت ہوا، لیکن ان فریب خوردہ حضرات کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا کام جیسا کہ ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا۔ یہ اہم کام صوفیہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہو تو زیادہ پر اثر ہوگا، یعنی محبت، اخلاق اور اخلاص کے ساتھ ان کے دلوں پر دستک دی جائے۔ ہمارا قابل قدر نو مسلم بھائی جناب عرفان محمود برق صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ قادیانی حضرات سے انفرادی ملاقاتوں میں بھی انہیں اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اب تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی انہوں نے اس دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے۔ ان کی دعوتی کامیابیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کی سائے سے ان کی والدہ مسلمان ہوئیں اور حالت اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئیں۔ انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے اب برق صاحب کو مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ برق صاحب کا دولت اسلام سے مالا مال ہونا سرکار نامدار فخر آدم اور نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ کتاب کے آغاز میں انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں کے ایک تشت کے ساتھ ان کے محلے میں تشریف لائے۔ وہ پھل آپ بعض گھروں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ جب وہ ایک قادیانی گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں انہوں نے پھل تقسیم نہ فرمائے۔ برق صاحب کے مطابق وہ اپنے مکان کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور واپس تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبسم برق صاحب کے لیے لطف و کرم کا باعث بن گیا۔ پھر اس کے کافی عرصہ بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا جو ان کے قبول اسلام کا باعث بنا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے جو سورج کی تیز اور قیامت خیز آتشیں کرنوں سے تپ رہا ہے۔ اس میدان کے وسط میں آگ کا الاؤ روشن ہے جس کے خوفناک شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نہایت ڈراؤنا فرشتہ متبنہ قادیان مرزا قادیانی کو اس کی بائیں کلائی سے پکڑے اور مجھے یعنی برق صاحب کو دائیں کلائی سے پکڑے آگ کے الاؤ کی طرف گھسیٹتے لے جا رہا ہے۔ الاؤ کے قریب پہنچ کر وہ فرشتہ مجھے برق صاحب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ آگ متبنہ قادیان یعنی مرزا قادیانی پر جبر پڑتی ہے۔ اس خوفناک خواب سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھ پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے قادیانیت پر لعنت بھیجتا ہوں، پھر دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عرفان محمود برق صاحب کو استقامت عطا فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں انہیں پیش از پیش کامیابیاں مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو دوستو یہ تھے ختم نبوت کی کچھ واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ۔